بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسلامی تاریخ میں کئی بہادر ترین جنگجو گزرے ہیں جن کی بہادری اور جرأت مندی کی داستانوں سے تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، اور آج کی اس ویڈیو کا موضوع بھی 5 بہادر ترین جنگجو سلطان ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل ہسٹری اینڈ انفو ورلڈ کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے۔ نمبر 1، سلطان رکن الدین بیبرس۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ یہ نام پہلی مرتبہ سن رہے ہوں، لیکن یہ اسلامی تاریخ کے وہ عظیم جنگجو سلطان ہیں جنہوں نے مشہور ترین جنگ عین جالوت میں منگولوں کو عبرتناک شکست دی۔ ناظرین، سلطان بیبرس 19 جولائی 1223 سنہ عیسوی کو پیدا ہوئے۔ بیبرس مملوک سلطنت کا پہلا نامور حکمران ہے۔ اس نے 1260 سنہ عیسوی سے 1277 سنہ عیسوی تک یعنی 17 سال مصر و شام پر حکومت کی۔ وہ نسلاً ایک ترک تھے جنہیں غلام بنانے کے بعد فروخت کر دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ منگولوں نے بھی انہیں غلام بنا کر شام میں فروخت کر دیا تھا۔ ناظرین، بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب ہلاکو خان کی فوجیں شام کی طرف بڑھی تو بیبرس اور ایک دوسرے مملوک سردار سیف الدین قطز نے مل کر 1260 سنہ عیسوی میں عین جالوت کے مقام پر ان کو فیصلہ کن شکست دی اور شام سے منگول فوجوں کو نکال باہر کیا۔ بیبرس کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے مصر اور شام کو منگولوں کی تباہ کاریوں سے بچایا، ورنہ ان ملکوں کا بھی وہی حشر ہوتا جو ایران، عراق اور ترکستان کا ہوا۔ بیبرس نے نہ صرف یہ کہ شام پر منگولوں کے حملوں کو پسپا کیا بلکہ خود ان کے علاقوں پر حملہ آور ہوا۔ اس نے مصری سلطنت کی شمالی سرحد ایشیائے کوچک کے وسطی علاقوں تک پہنچا دی۔ ناظرین، سلطان بیبرس کی وفات 1 جولائی 1277 سنہ عیسوی کو 54 سال کی عمر میں ہوئی۔ نمبر 2، سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ آپ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ آپ 1138 سنہ عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ آپ کی سلطنت میں مصر، عراق، یمن، حجاز اور دیار باکر شامل تھے۔ حکومت میں آنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے عیسائیوں کے ظلم کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، اور اس اعلان کے بعد عیسائیوں اور مسلمانوں میں حطین کی جنگ ہوئی جو کہ تاریخ کی مشہور ترین جنگوں میں سے ایک ہے۔ اس جنگ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہوئی اور اس میں 30,000 عیسائی مارے گئے اور تقریباً اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ ناظرین، تیسری صلیبی جنگ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی انتقال کر گئے۔ نمبر 3، سلطان ملک شاہ۔ ناظرین، ملک شاہ کا دور علمی ترقی کا دور تھا۔ آپ نے دمشق اور شام کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے اہم قلعے عیسائیوں سے چھین لیے۔ آپ کا دور ہر اعتبار سے سنہرا دور تھا، لیکن 1092 سنہ عیسوی میں آپ کی وفات کے بعد سلجوقی سلطنت مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی، اور ان کی لڑائیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عیسائیوں نے صلیبی جنگ کا آغاز کیا اور بیت المقدس مسلمانوں سے چھین لیا۔ نمبر 4، سلطان عثمان غازی۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 سنہ عیسوی میں ہوئی۔ ناظرین، سلطان عثمان غازی قائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے تھے۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے بانی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہادر ترین جنگجو بھی تھے۔ عثمان غازی نے اپنی پوری زندگی جنگیں لڑی اور ہمیشہ اپنے دشمن کو ہرانے میں کامیاب رہے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی بے مثال صلاحیتوں ہی کی بدولت
دیکھتے ہی دیکھتے ایک چھوٹے سے قبیلے کو عظیم سلطنت میں بدل دیا، اور اس سلطنت نے 3 براعظموں پر 600 سال تک حکومت کی۔ ناظرین، سلطان عثمان غازی کی وفات 21 اگست 1326 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ نمبر 5، ظہیر الدین محمد بابر۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کی پیدائش 1483 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ وہ ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کا بانی تھا۔ وہ باپ کی طرف سے تیمور اور ماں کی طرف سے چنگیز خان کی نسل سے تھا۔ 21 اپریل 1526 سنہ عیسوی کو ظہیر الدین بابر اور ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی، جس میں ظہیر الدین بابر نے ابراہیم لودھی کو کم تعداد ہونے کے باوجود بھی شکست دی اور ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو تقریباً 400 سالوں تک بر صغیر پر حکومت کرتی رہی۔ ناظرین، ظہیر الدین بابر کی وفات 1530 سنہ عیسوی کو ہوئی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ میں ملوں گا آپ سے ایسی ہی ایک معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔